إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے، 120 آیات پر مشتمل ہے، اور غالباً یہ 5 ہجری میں زیادہ تر نازل ہوئی، لیکن کچھ آیات 6 اور 7 میں بھی نازل ہوئے ہیں، اور غالباً الیوم اکملت لکم دینکم آیت نمبر 3 یہ آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اور اسی طرح ربا کے بارے میں سورہ بقرہ کی جو آیات 275، 276 اور 277 ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ روایات آئی ہیں کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں، لیکن سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون شریعت کی تکمیل ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر صدق دل سے عمل درآمد کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ایک عقیدہ بھی ہے، طریقہ عبادت بھی ہے، اور اس کا اپنا نظام اخلاقیات بھی ہے۔ یہ ایک خاندانی نظام بھی دیتا ہے، یہ معاشرت کے اصول بتاتا ہے، یہ ریاست کے اصول بتاتا ہے، یہ معاملات کے اصول بتاتا ہے، یہ سود اور تجارت کے احکام بتاتا ہے، اور یہ حکومت اور صلح و جنگ کے احکام بھی بتانے والا دین ہے، دین اسلام۔ اسی لیے اس صورت کے اندر فوجداری قوانین بھی دیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 33 میں 4 فوجداری سزائیں بتائی گئی کہ ریاست کا تختہ الٹنے والے محاربین کو حکومت اپنی ثوابدید کے مطابق 4 قسم کی فوجداری سزائیں دے سکتی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر کرمنل کوڈ بھی دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مردوں خواتین کو ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 45 میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح تورات میں قصاص کے احکام بتائے گئے تھے، جان کے بدلے جان اور کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، بالکل یہی احکام یہاں بھی دیے گئے ہیں۔ تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تذکرہ ہے کہ وہ نہ صرف خالق ہے، رب ہے، الہ ہے، معبود ہے، طاقتور ہے، بلکہ وہ حاکم ہے، وہ شارع ہے، اس کے قانون پر عمل درآمد ضروری ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اسے ایک مان لیں، اس کی ذات میں شرک نہ کریں، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو رب مان لیں، اس کو خالق بھی ماننا ضروری ہے، رب بھی ماننا ضروری ہے، الہ بھی ماننا ضروری ہے، شارع، لا گیور، حاکم ماننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس صورت میں کہا گیا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کا وہ حکم دیتا ہے، اور فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں صاف بتایا گیا کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، اور وہ ظالم ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ لوگوں کے درمیان بما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کیجئے، وحی کی روشنی میں فیصلے کیجئے، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کیجئے۔ آیت نمبر 50 سورۃ المائدہ میں یہ سوال اٹھایا گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، حکم دینے کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کس کی شخصیت اور ذات ہو سکتی ہے؟ کیا انسانی قوانین اللہ کے قوانین کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انسان ان تمام حکمتوں کا ادراک کر سکتے ہیں جو خالق کائنات انسانوں کا پیدا کرنے والا اپنی حکمت جامعہ کے ذریعے سمجھ سکتا ہے اور جو انسانوں کے لیے تجویز کر سکتا ہے؟ اسی لیے سوال اٹھایا گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، حکم دینے میں، حاکم ہونے میں اور قانون سازی میں اللہ سے بہتر کس کی ہستی ہو سکتی ہے؟ حلول کا عقیدہ، انکارنیشن کا عقیدہ مختلف مذاہب میں عام رہا ہے، ہندو مذہب میں بھی، بدھ مذہب میں بھی، عیسائی مذہب میں بھی، اور بعد میں بہت سارے گمراہ صوفیوں کے اندر بھی یہ عقیدہ پھیل گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر یا مخلوقات کے اندر حلول کرتا ہے، انکارنیشن آف گاڈ ان ہیومن فلیش۔ سورۃ المائدہ میں عیسائیوں کے 2 فرقوں کی تردید کی گئی، ان کے عقائد کی تردید کی گئی۔ نزول قرآن کے وقت عیسائیوں کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا ان اللہ هو المسیح، اللہ ہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ کا مطلب اللہ ہے، اللہ کا مطلب عیسیٰ ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ 3 خداؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہستی تیسری ہے، تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ نہیں، دوسرے نمبر پہ نہیں، تیسرے نمبر پر، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کی تکذیب کی اور ان کی تغلید کی، ان کو بتایا کہ یہ دونوں غلط ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بلا شبہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ تینوں میں سے تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم